اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ کسی بھی مسلمان کے لیے بغیر عذر نماز چھوڑنا یا قضا کر دینا جائز نہیں ہے، لہٰذا بغیر عذر کے نماز قضا کرنے کی صورت میں اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے اس جرم عظیم پر توبہ استغفار کرے اور آئندہ کے لیے پکا عزم کرے کہ اب کوئی بھی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کرے گا۔ توبہ کرنے کے بعد گزشتہ فوت شدہ نماز کی قضا پڑھنا بھی لازم ہے۔ صرف توبہ کر لینے سے فوت شدہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جس شخص کی کسی عذر، بیماری یا میدان جنگ میں مشغولیت وغیرہ کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کرے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے نمازوں کی قضا قولاً اور عملاً دونوں طرح ثابت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے، اس کا سوائے اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے جو شخص نماز بھول جائے یا اس وقت سو جائے تو جب اس کو یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ بعض روایتوں میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ کوئی شخص نماز کے وقت سو جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، نیند آ جانے میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی تو بیداری کی حالت میں، لہٰذا اگر کوئی شخص نماز بھول جائے یا نماز کے وقت اس کی آنکھ لگ جائے تو اسے پڑھ لے جب اسے یاد آئے۔ نیز 2 مرتبہ عملی طور پر نمازوں کی قضا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ثابت ہے اور دونوں واقعے انتہائی مشہور ہیں۔ ایک واقعہ غزوہ خندق کا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کفار مکہ کو بد دعا دیتے ہوئے ارشاد مبارکہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دیں جیسے انہوں نے ہمیں صراط الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز ادا کرنے سے مشغول رکھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور پھر عشاء کے وقت بھی ظہر، عصر و مغرب کی نماز کی قضا ادا فرمائی اور عشاء بھی معمول کے وقت سے مؤخر ہو گئی تھی۔ بہرحال نماز رہ جانے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا قضا کا حکم دینا ثابت ہے۔ غزوہ خندق میں فجر کی نماز باجماعت اہتمام سے پڑھنا اور غزوہ خندق میں کفار کے سخت حملے کی وجہ سے 3 نمازیں قضا ہونے کے باوجود انہیں اہتمام سے ادا فرمانا اور کفار مکہ کو بد دعا دینا، یہ سب قضا نماز کے پڑھنے کے وجوب کی دلیل ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169۔